کر کہہ دیا جائے آپ چاہے وقت کے بڑے آدمی ہو مگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کچھ خطاب کر دیجئے بول دیجئے تو یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ القاء من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تو وذکر کے اندر ہر طرح کے بیانات شامل ہیں، جس کا جو میدان ہے، جس کی جو اندر کی طرف ہے اس کے حساب سے سامنے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جو جیسا دل لے کر آتا ہے ویسا ہی سامنے والے پر اثر انداز اور مؤثر ہوتا ہے۔ تو بس میں چند باتوں کے لیے یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر محلے میں، ہر گھر میں اور ہر علاقے میں ایسی محفل کا انعقاد ہو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ باہر کے مائک میں ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی کھانے پینے کے انتظامات کے ساتھ ہو، بس مختصر سا ہو، مگر اس کا بنیادی مقصد یہ ہو کہ اللہ کے بندے جو ہم اور آپ ظاہراً مسلمان کہلا رہے ہیں، آخر اسلام کو سمجھے تو ایسے علماء ہمارے درمیان آئے اور چلے جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، یہ تو ہمارے لیے غنیمت ہے، اور ہم ان کے قدردان ہیں کہ جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر دے۔ تو قابلین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ نصیحت اور یاد دہانی فائدہ دیتی ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے۔ چاہے ایک ہی بات کو کوئی 10 آدمی کہے، مگر کہنے کے انداز کی وجہ سے، اپنے اندر کے کہنے کے جذبہ درو کی وجہ سے اس کی کیفیات بدل جاتی ہے، اس کا اثر الگ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے چلے آتے ہیں کہ آج تک یہ ہمارا سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ بیانات پہ بیان، کل جمعہ ہوا کل بیان، آج سنیچر ہوا کل، آج اتوار ہوا پھر بیان، کل پھر ہوگا پھر کہیں بیان کرنا ہوگا۔ تو جس کا مقصد یہ ہے، صرف اور صرف واحد مقصد یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اس سے مؤثر بنے اور اثر لینے والا بنے۔ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترمذی شریف کی روایت ہے، اس حدیث پر روشنی ڈال کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ النَّاسَ بِهِ، کہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے اور پھر لوگوں کو سکھائے اور اس پر عمل کرے۔ پہلے اس کو سیکھے اور پھر اس پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا یا رسول اللہ، میں ہوں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ پکڑے اور پکڑ کر فرمایا اتق المحال تکن عابد الناس، کہ تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام کیا ہے، اگر تم ان کاموں سے بچو گے تو اللہ کے جتنے بھی گویا کے بندے ہوں گے وہ ان میں تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان، یا میں ہر شخص، آپ اگر ہم سے پوچھیں گے تو میں بھی اپنی صفائی اس طرح پیش کروں گا جیسا ایسا معلوم ہوگا سامنے والے کو کہ مجھ سے زیادہ کوئی متقی نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اچھا کام پیش کرو، یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگوں کے سامنے اچھا کام پیش کرو گے اس کی وجہ سے تم اچھے کہلائے جاؤ گے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام کیا ہو، چاہے وہ لوگوں کے سامنے دکھنے والی چیز ہو، چاہے وہ نہ دکھنے والی چیز ہو، چاہے وہ باہر کی چیز ہو، چاہے وہ اندر کی چیز ہو، اگر تم ان چیزوں کا خیال رکھو گے تو تم سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک متقی بن جاؤ گے۔ یہ چھوٹی سی نصیحت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اور فرمایا کہ یحب لنفسی یحب لغیر ما یحب لنفسی، کہ تم غیر کے لیے یا تم اپنے لیے وہی پسند کرو جو دوسرے کے لیے پسند کرتے ہو، یا دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم
اپنے لیے پسند کرتے ہو تکن مسلمہ، تم مسلمان ہو جاؤ گے، پکے مومن کہلاؤ گے۔ اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَحْسِنْ لِجَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ تم پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، تم مومن ہو جاؤ گے۔ تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نصیحت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اور فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور ہمارے یہاں آج کا معاشرہ جو ہے وہ اللہ کی پناہ سب سے خراب ہمارے نزدیک جو سمجھا جاتا ہے وہ ہمارا پڑوسی، سب سے بڑا دشمن کسی کا بھی دیکھیے تو آپ ہمارا پڑوسی۔ ہم یہاں مدرسہ چلا رہے ہیں، سب سے خطرناک جو لوگ ہمارے لیے ہیں وہ ہمارے محلے والے لوگ ہوں گے، ہمارے پڑوس والے لوگ ہیں۔ پھر اس سے جو اور قریب ہوگا، جو جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی بڑا اس کا دشمن ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا نہیں ہے کہ ہم پر ایک حقوق لائق ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی کوئی بندہ ہمارے پڑوس میں آ کر رہنا شروع کر دیا ہے، فوراً اس کے ساتھ اتنے حقوق ہو گئے کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی وصیت کر رہے تھے، اتنی نصیحت کر رہے تھے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت جبریل سے آپ بہت لمبی گفتگو کر رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ تو فرمایا پڑوسی کے حقوق کے بارے میں فرما رہے تھے، اور مجھے اس بات کا خطرہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت کے حقوق نہ دے دی جائے۔ اتنے زیادہ وراثت کے حقوق کا مطلب سمجھیے، اندازہ لگائیے، یہ صرف دنیاوی نہیں، یعنی گویا کہ وہ تمہارا جانی حصہ ہے۔ اس طرح کے وارث انسان کا حقیقی رشتہ بنتا ہے، اسی طرح جو ہے